بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی مہدی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے مینار پاکستان میں 21 تاریخ کو جو تاریخ ساز جلسہ کیا ہے، اس میں انہوں نے مقتدر حلقوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن اپنا حق ہم نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو عید کے بعد وہ اس تحریک میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو اسلام آباد میں وہ کال دی ہے انہوں نے کہ اسلام آباد میں وہ عوام کو اکٹھا کریں گے اور ایک دھرنے کی صورت میں یا اجلاس کی صورت میں یا جلسوں کی صورت میں جو بھی ان کی پالیسی ہوگی اس پہ وہ عمل کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تو ابھی بات عمران خان صاحب کے جلسوں سے واضح ہو چکی ہے کہ کس طرح سے عوام ان کی کال پر لبیک کہہ رہی ہے، کس طرح سے اس حکومت کو جو گرایا گیا اس کے خلاف عوام اپنا رد عمل دے رہی ہے، کس قدر عوام غصے میں ہے اور کس قدر عوام اپنا غصہ دکھا رہی ہے اور اپنا رد عمل دے رہی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ناظرین، اب عمران خان صاحب نے اداروں کو کہہ دیا ہے، مقتدر اداروں کو جو طاقتور حلقے ہیں، جنہوں نے اس حکومت کو گرانے میں اہم کردار ادا کیا اور اب وہ امپورٹڈ حکومت کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کسی ادارے نے غلطی کی ہے، کر دی ہے غلطی، تو اس کے پاس اب بھی موقع ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے اور اس کو ریورس کرے، اس کو ٹھیک کرے اور عام انتخابات کی طرف جائے اور عام انتخابات کا اعلان کرے۔ یہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ انتخابات کے علاوہ یا انتخابات سے کم کسی صورت پر وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری بات ناظرین یہ کہ پاکستانی سفیر جو تھے اسد مجید، جن کے ذریعے سے وہ دھمکی آمیز خط پاکستان کو پہنچایا گیا، انہوں نے حب الوطنی کی انتہا کر دی۔ وہ بکاؤ نہیں نکلے، وہ محب وطن نکلا بندہ۔ اس کے اوپر امپورٹڈ حکومت اور اداروں کی طرف سے جتنا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اس بیان سے منحرف ہو جائے، یا وہ یہ کہہ دے کہ یہ جو خط لکھا گیا تھا یہ جعلی تھا، یا یہ کسی نے مجھ سے پریشر دے کر مجھ پر دباؤ ڈال کر یہ خط مجھ سے لکھوایا گیا۔ لیکن ناظرین، اس بندے نے حب الوطنی کی انتہا کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے وطن کا سودا نہیں کر سکتا، میں اپنے بیان سے کبھی نہیں بدل سکتا۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ امریکہ نے دباؤ ڈالا، امریکہ نے دھمکی دی، خط کے ذریعے دھمکی دی کہ پاکستان میں رجیم یعنی حکومت چینج کی جائے، عمران خان صاحب کو اتارا جائے، ان کی جگہ پہ ان کے منتخب، ان کے دست راست کہہ سکتے ہیں، ان کے چمچے کہہ سکتے ہیں، یا ان کے مہرے، ان کو بٹھایا جائے تاکہ امریکہ اپنے تمام مطالبات ان سے پورے کروا سکے، جو کہ عمران خان صاحب نے ایک خود مختار اور غیر جانبدار اور بہادر لیڈر ہوتے ہوئے اپنے مفادات کے خلاف امریکہ کی بات اور یورپی یونین کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اسد مجید صاحب نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اس سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں، اور انہوں نے اس بات پر مہر ثابت کر دی کہ یہ جو بیرونی مداخلت ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، یہ بالکل سچی تھی۔ ایک بات تو یہ ناظرین، دوسری بات، اتنے عوامی رد عمل کے باوجود امپورٹڈ حکومت کی جو وزیر اطلاعات ہیں، امپورٹڈ وزیر اطلاعات جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ہم تو ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ عورتوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ جی یہ انتخابات مقررہ مدت پر ہوں گے، مقررہ وقت پر ہوں گے، یہ حکومت مدت پوری کرے گی، یعنی کہ تقریباً سال سوا سال مدت پوری کرے گی، اس کے بعد ہم انتخابات کروائیں گے، اس سے پہلے انتخابات کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ان کا خواب ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعبیر اس کی پاکستانی عوام کے خون سے لکھی جا سکتی ہے، ورنہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جس طرح سے پاکستانی عوام اپنا رد عمل دے رہی ہے، عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن امپورٹڈ حکومت کی یہ کوشش تو ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی تگ و دو، اتنی بوٹ پالش کر کے، اتنی چاپلوسی کرنے کے بعد، اپنا ضمیر بیچنے کے بعد، اپنا ایمان بیچنے کے بعد، اپنا سب کچھ بیچنے کے بعد انہوں نے یہ کرسی لی ہے، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے بغیر اس کرسی کو چھوڑ دیں؟ تو ناظرین، عمران خان صاحب کے لیے اب یہ امتحان ہے، اور اس عوام کے لیے امتحان ہے
کہ وہ اس امپورٹڈ اور اس چور حکومت کو، اور ایسی حکومت کہ جو ضمانت پر رہا ہے، جو ضمانت پر ہے، جس کے زیادہ تر وزراء ضمانت پر ہیں، وزراء کو چھوڑے، وزیر اعظم جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے وہ ضمانت پر رہا ہے، تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ چور اور کرپٹ اور مجرم ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اور ناظرین، اب یہ امتحان ہے ہمارا کہ ہم کیسے ان سے جان چھڑواتے ہیں۔ عمران خان صاحب ہم کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کال دی ہے اور وہ ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ناظرین سب کو پتا ہے کہ عوامی طاقت کے بغیر یہ بات بہت مشکل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی عوامی خواہشات کا احترام نہیں کیا گیا، کبھی بھی عوامی خواہشات کا احترام نہیں کیا گیا۔ عوام جو چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا، جو ادارے چاہتے ہیں یا جو بیرونی ممالک چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس دفعہ شاید تاریخ بدلنے جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح سے عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اس امپورٹڈ حکومت اور بیرونی مداخلت کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اتنی چارج کراؤڈ پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ آپ عمران خان صاحب کے جلسے دیکھ لیں، پشاور کا جلسہ دیکھ لیں، کراچی کا جلسہ دیکھ لیں، اور لاسٹ جو مینار پاکستان میں جلسہ کیا وہ دیکھ لیں۔ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے، اور عوام کس قدر غصے میں ہے۔ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے بیانات سنیں، آپ ان کی مستقبل کی جو انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے وہ سنیں، تو لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ امپورٹڈ حکومت اپنے جتنے مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لے، یہ وقت پورا نہیں کر سکتی، اس کو جلد انتخابات کروانا پڑیں گے، اور عوام کو اختیار دینا پڑے گا کہ وہ کس کو چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہمارے ملک کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس کو امریکہ چاہتا ہے وہ آئے ہمارے ملک میں۔ ہم ناظرین غلام نہیں ہیں، نہ ہم غلام ہیں اور نہ ہی ہم اس غلامی کو قبول کریں گے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو سر دھڑ کی بازی لگانی ہوگی اور عوام کو ان کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا، تاکہ ہم ان ملک دشمنوں سے جان چھڑا سکیں، اس حکومت کو چلتا کر سکیں اور انتخابات کا اعلان ہو سکے۔ ناظرین، یہ بات بڑی ہی اہم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس نے اپنے ارادے ظاہر کرنا شروع کر دیے ہیں کہ اب وہ سر عام کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ختم کرنا چاہیے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے، ہم ان کے لیے سیٹیں مخصوص کر دیں گے، 2 3 یا 4 سیٹیں مخصوص کریں گے۔ یہاں میں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اقلیت ہیں اس ملک کی کہ ان کے لیے سیٹیں مخصوص کی جائیں گی؟ وہ اس ملک کے قابل فخر لوگ ہیں، وہ اپنے روزی کماتے ہیں، اس کو پاکستان بھیج کر پاکستانی معیشت میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہر مہینے وہ ایک خطیر رقم بھیج کر پاکستانی اکانومی کو سہارا دیتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے یہ حکومت سب سے پہلے یہی کام کرے گی، اور بہت جلدی میں نظر آتی ہے حکومت، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ وقت پورا نہیں کر سکتے، وہ چند دنوں کے مہمان ہیں، اس لیے وہ 2 3 کام کرنے میں بڑی جلدی دکھا رہے ہیں۔ ایک تو اپنے کیسز ختم کرنے میں، اپنی فائلیں گم کرنے میں، افسروں کے تبادلے کرنے میں، جو افسر ان کی انکوائریز کر رہے تھے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی کام عمران خان صاحب کی حکومت نے کیے انتخابات کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے، اس کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے ان لوگوں کو کہ اگر ملک میں انتخابات اگر منصفانہ ہوں، غیر جانبدارانہ ہوں، تو ان کو اپنی ضمانتیں بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس لیے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ یہ لوگ یہ کام کریں، ہمیں ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنی چاہیے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے اس آزادی کے لیے، کیونکہ یہ تو غلامی والے باتیں ہیں کہ جو امریکہ چاہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے، جو بھارت چاہتا ہے وہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ یہ ہمارے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ عوام شدید غصے میں ہیں، عوام شدید رد عمل دکھانے کے تیار ہیں، تو ان حلقوں کو چاہیے اب بھی وقت ہے سدھاریں اپنے فیصلے کو، عوام کے موڈ کو دیکھیں، عوام کے رد عمل کو دیکھیں، نہیں تو پھر یہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم خانہ جنگی کے دھانے پر کھڑے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ اس ملک میں پھر ان لوگوں کو اپنی جانیں بچانا بھی مشکل ہو جائے
جنہوں نے یہ سارا سٹیج تیار کیا، عمران کی حکومت کو ختم کیا اور عوامی رد عمل کا اظہار دیکھنے کے باوجود بھی اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے ناظرین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں کچھ اور اہم باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ باتیں اگلی جو کریں گے ہم بڑی اہم ہوں گی وہ آپ تک پہنچ سکیں اور بلا کسی تعطل کے پہنچ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔